अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। MK मुजीबुद्दीन सदर तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की 21 जुलाई को हलफ बर्दारी तकरीब। तेलंगाना एमसेट एग्रीकल्चर के मुलतवी होने वाले इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान। शिवसेना फूट के दहाने पर 12 अरकान पार्लियामेंट ने शुरू कर दी बगावत। और नामवर फिल्मसाज मनी रत्नम हॉस्पिटल में शरीक। और अब खबरों की तफसील। मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन चेयरमैन तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी 21 जुलाई बरोज़ जुमेरात बरवक्त 10:30 बजे अपने ओहदे का हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के दफ्तर वाक़ चौथी मंजिल हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद पर मुनक़िद होगी। इस मौके पर मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर, रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़ीर इमारत व शुआरे व अमकना व उमूर मुक़न्नना वेमुला प्रशांत रेड्डी, जबकि मेहमानान एजाज़ी की हैसियत से चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खां, चेयरमैन रियासती अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसहाक़, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम और मुत्तहिदा अज़ला निज़ामाबाद व कामारेड्डी के तमाम अराकीन असम्बली शिरकत करेंगे। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने 29 जून सन 2022 को सरकारी अहकामात जारी करते हुए उन्हें 3 साल की मियाद के लिए चेयरमैन तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी नामजद किया था। मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन सदर जिला TRS पार्टी कामारेड्डी में भी हैं। वो साबिक़ में चेयरमैन DCCB की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। हिंदुस्तानी रुपये की कदर में पहली मरतबा आज 80 रुपये फ़ी डॉलर की सतह तक गिरावट देखी गई। ये रुपये की अब तक की कम तरीन सतह है। गुज़िश्ता चंद दिनों से रुपये की कदर में मुसलसल गिरावट देखी जा रही थी। उसके बाद ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि रुपया 80 डॉलर से तजावुज़ कर जाएगा। ताजिरों का कहना है कि रुपये की गिरावट की वजह खाम तेल की कीमतों में इजाफा और मार्केट से गैर मुल्की सरमाए का मुसलसल इखराज है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने कमिश्नर महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा अरविंद कुमार को एक याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया है कि रियासत में मुख्तलिफ ज़ुबानों के सहाफ़ियों के साथ इख्तियार किए गए इम्तियाजी सलूक रखने वाले उसूलों और ज़वाबित में तरमीम करते हुए उर्दू सहाफ़त के साथ इंसाफ किया जाए। मीडिया एक्रीडेशन के मामले में मुख्तलिफ ज़ुबानों के लिए मुख्तलिफ पैमाने इख्तियार किए गए हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर उर्दू मीडिया और उससे वाबस्ता सहाफ़ियों के साथ इम्तियाजी सलूक का इजहार होता है। सहाफ़ियों को एक्रीडेशन कार्ड जारी करने के मामले में GO 239 मौरखा 15 जुलाई सन 2016 में जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उनके तहत उर्दू सहाफ़ियों के लिए मुख्तलिफ शराइत लागू किए गए हैं जो क़तई गैर मुनसिफाना हैं। फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान करार दिया गया है और तेलुगु के बाद ये दूसरी बड़ी ज़ुबान है। उर्दू मीडिया रियासत के 20% उर्दूदान तबके की खिदमत करता है और तेलुगु की तरह हज़ारों उर्दू सहाफ़ी रियासत भर में खिदमत अंजाम देते हैं। मगर अफसोस की बात है कि रियासती सतह और ज़िले सतह की मीडिया एक्रीडेशन कमेटियों में उर्दू ज़ुबान की कोई नुमाइंदगी नहीं है, हालांकि इस ताल्लुक़ से बार बार नुमाइंदगियाँ की जाती रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इस GO में मौजूद फ़र्क व इम्तियाज़ को दूर करते हुए उर्दू सहाफ़ियों के साथ इंसाफ किया जाए। फेडरेशन ने इस सिलसिले में मार्च 2018 में नुमाइंदगी की थी और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सन 2019 में उस जानिब हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फेडरेशन ने मुतालबा किया है कि मीडिया एक्रीडेशन कमेटियों में उर्दू सहाफ़ियों को शामिल किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि एक्रीडेशन कमेटियों में उर्दू जर्नलिस्ट का ज़ुमरा शामिल किया जाए। आज़ाद सहाफ़ियों को पाबंद किया जा रहा है कि वो 5 बड़े अखबारात में उनके मज़ामीन के तराशे दाखिल करें, जबकि महकमे ने कई अखबारात को पैनल में शामिल किया है। जब उनको पैनल में शामिल किया गया है तो फिर उसका मकसद क्या है? उसी तरह केबल चैनल के सहाफ़ियों से कहा जा रहा है कि वो अपना स्टूडियो दिखाएं, जबकि सेटेलाइट चैनल्स के उस ज़िले में स्टूडियो ना होने के बावजूद एक्रीडेशन जारी किया जा रहा है। इस तरह केबल चैनल वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। याददाश्त में मुतालबा किया है कि तमाम ज़ुबानों के मीडिया के नुमाइंदों पर मुश्तमिल सब कमेटी तश्कील दी जाए ताकि इस GO का जायज़ा लेकर उसमें मौजूद नक़ाइस, खामियों और फ़र्क़ व इम्तियाज़ के ख़ात्मे के लिए सिफारिशात की जा सकें।
تلنگانہ ایمسیٹ ایگریکلچر امتحان کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے، جو 14 اور 15 تاریخ کو ہونے والے تھے، لیکن بارش کی وجہ سے ملتوی کر دیے گئے تھے۔ ان ملتویہ امتحانات کی نئی تواریخ کو اسٹیٹ بورڈ آف ہائر ایجوکیشن نے حتمی شکل دے دی ہے، جس کے مطابق ایمسیٹ ایگریکلچر کا امتحان اس ماہ کی 30 اور 31 جولائی کو منعقد کیا جائے گا، جبکہ ای سیٹ 21 اگست کو اور ٹی ایس پی جی ای ایس ای ٹی کا داخلہ امتحان 2 سے 5 اگست تک منعقد کیا جائے گا۔ ہائر ایجوکیشن بورڈ کے چیئرمین پروفیسر آر لمبادری نے مشورہ دیا ہے کہ متعلقہ امیدوار اپنے ہال ٹکٹس متعلقہ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ملک میں منکی پاکس کا دوسرا کیس سامنے آنے کے بعد مرکزی حکومت چوکنا ہو گئی ہے۔ مرکز نے بین الاقوامی ہوائی اڈے اور بندرگاہوں پر پوائنٹس آف انٹری کی صحت کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ مرکزی حکومت نے ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر اسکریننگ کے لیے ہدایات دی ہیں تاکہ منکی پاکس کے مریضوں کی بروقت شناخت اور علاج کیا جا سکے۔ اجلاس میں ایئرپورٹ اور رپورٹ ہیلتھ کے حکام اور علاقائی دفاتر کے علاقائی ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا کہ ریاستوں، ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کے صحت کے حکام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ تمام بین الاقوامی مسافرین کی صحت کی جانچ کو یقینی بنائیں تاکہ منکی پاکس کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔ مرکزی وزارت صحت کے ذریعے منکی پاکس بیماری کے انتظام کے لیے رہنمایانہ خطوط کے مطابق منکی پاکس بیماری کی طبی انتظام اور علاج کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں پر امیگریشن جیسی دیگر ایجنسیوں کے ساتھ ہم آہنگی کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بندرگاہ اور ہوائی اڈے کے لیے ہاسپٹلز کی مخصوص سہولیات موجود ہیں۔ اگر کوئی متاثر پایا جاتا ہے تو اسے بروقت ریفرل اور الگ تھلگ رکھا جائے۔ سی بی آئی نے نیٹ امتحان کے ریکٹ کا پردہ فاش کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سی بی آئی نے اتوار 17 جولائی کو منعقد ہونے والے نیٹ یو جی 2022 کے امتحان میں مبینہ بدعنوانی کے ماسٹر مائنڈ بشمول 8 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جس میں زیادہ تر ملزمین دہلی میں ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے اصل امیدوار کی جگہ دوسرے لوگوں سے امتحان لکھواتے ہوئے ہر امیدوار سے 18 لاکھ روپے وصول کیے۔ اس امتحانی ریکٹ کو انجام دینے والا ماسٹر مائنڈ جنوبی دہلی کے گوتم نگر کا رہنے والا ہے۔ امتحان میں اس ریکٹ کی بدعنوانی کی بنیادی طور پر دہلی اور ہریانہ کے مراکز تک محدود تھی۔ سی بی آئی پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ شیو سینا پھوٹ کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ ارکان اسمبلی کی بغاوت کی وجہ سے اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھنے والے مہاراشٹر کے سابق چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کو اب ارکان پارلیمنٹ کی بغاوت کا سامنا کرنا ہے، جس سے شیو سینا پارٹی پارلیمنٹ میں بھی تقسیم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لوک سبھا میں اس پارٹی سے تعلق رکھنے والے 12 ارکان پارلیمنٹ نے ٹھاکرے کے خلاف بغاوت شروع کر دی ہے اور ایک الگ گروپ بنا لیا، اور مرکزی حکومت نے ان باغی ارکان پارلیمنٹ کو وائی سیکورٹی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شیو سینا پارٹی کے لوک سبھا میں 19 ارکان پارلیمنٹ ہے، بشمول دادرا حویلی کے ایم پی۔ ان میں سے 1 درجن ارکان پارلیمنٹ مہاراشٹر کے چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے سے رابطے میں ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ شنڈے نے کل ایک ویڈیو کانفرنس میں ان سے بات کی۔ خبریں آ رہی ہیں کہ شنڈے آج دہلی جائیں گے اور ان سے خصوصی ملاقات کریں گے۔ اس میٹنگ کے بعد باقی ارکان پارلیمنٹ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو ایک مکتوب پیش کریں گے، جس میں انہیں خصوصی گروپ کے طور پر تسلیم کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ پہلے ہی اسپیکر کو خط بھیج چکے ہیں، لیکن اسپیکر نے ابھی تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ گستاخ نپور شرما کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ اگلی سماعت تک نپور کے خلاف کوئی تعزیری کارروائی نہیں کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے مدعا علیہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اگلی سماعت کے لیے 10 اگست کی تاریخ مقرر کی ہے۔ سپریم کورٹ میں بی جے پی کی سابق ترجمان نپور شرما کی تازہ درخواست پر آج سماعت ہوئی۔ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مقدمات کا سامنا کرنے والی نپور شرما نے ملک بھر میں درج تمام مقدمات کو ایک ساتھ لسٹ کرنے اور ممکنہ گرفتاری پر روک لگانے کی درخواست داخل کی تھی۔ مشہور سیاحتی مقام یوسمرگ بڈگام میں سہولت کے فقدان کے باوجود بھاری تعداد میں سیاح آ رہے ہیں۔
تاہم ATM فیسلٹی اور موبائل نیٹ ورک کے نہ ہونے سے قومی و بین الاقوامی سیاح بہت کم آ رہے ہیں۔ انتظامیہ بھی کوئی اقدام نہیں کر رہی ہے۔ قدرتی نظاروں سے مالا مال سیاحتی مقام یوسر مرگ میں کافی سیاح آ رہے ہیں۔ یہاں سیاحوں کو خوش کرنے کے لیے دل فریب نظاروں کے ساتھ ساتھ پہاڑوں سے آنے والا صاف پانی بھی ہے۔ یہاں قدرتی نظارے بہت سارے ہیں، مگر یہ سیاحتی مقام انتظامیہ کی کم توجہ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے سیاحوں کو مشکل درپیش ہے۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ یہاں نہ تو ATM کی سہولت ہے اور نہ ہی موبائل نیٹ ورک کا کوئی انتظام ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ موجودہ وقت میں جب سرکار ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہی ہے، مگر یہاں اس کا کوئی نشان ہی نہیں ہے۔ سیاح یہاں وادی بھت سے آتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر اپنے ٹرپ لائیو دکھانا چاہتے ہیں، مگر وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ نامور فلم ساز منی رتنم کو چنئی کے ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ 6 مرتبہ نیشنل ایوارڈ جیتنے والے منی رتنم میں کووڈ کی علامات پائی جانے کے بعد انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں وہ مثبت نہیں پائے گئے۔ ذرائع نے کہا کہ مشہور ڈائریکٹر خود کو الگ تھلگ رکھنے کے لیے ہی ہاسپٹل سے رجوع ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں ان کے والدین ہیں، جن کی عمر 90 برس سے زائد ہے۔ واضح رہے کہ منی رتنم نے ہندی، تیلگو، تمل زبانوں میں کئی فلمیں بنائی ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ MK مجیب الدین صدر تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کی 21 جولائی کو حلف برداری تقریب۔ تلنگانہ MSET ایگریکلچر کے ملتوی ہونے والے امتحانات کی نئی تاریخ کا اعلان۔ شیو سینا پھوٹ کے دہانے پر 12 ارکان پارلیمنٹ نے شروع کر دی بغاوت، اور نامور فلم ساز منی رتنم ہاسپٹل میں شریک۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔